تصور کریں ایک 26-27 سال کی جوان عورت کا، صحت مند، خوشباش، اور اچانک اس کا وزن گر کر آدھا رہ جائے۔ آدھا یعنی لٹرلی آدھی ہو گئی وہ؟ ہاں بالکل آدھا، اور کمر 90 سال کی بڑھیا کی طرح سے جھک جائے، درد اتنا کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ لیکن حیرت کی بات میڈیکل رپورٹس تھیں جو کہ سب کلیئر تھی، رائٹ؟ ایگزیکٹلی کراچی کے اعلیٰ ترین ہاسپٹلز کی سب سے بڑی رپورٹس کہہ رہی تھیں کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، سب کچھ بالکل نارمل ہے۔ یہ واقعی یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو انسان کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ واقعی جب جسم تباہ ہو رہا ہو نا، لیکن سائنس کی ہر آخری تحقیق کہے کہ سب ٹھیک ہے، تو وہاں سے ذہن ان راستوں پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو ہماری عام سمجھ سے باہر ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آج اس گہرے مطالعے میں ہم جس سچی داستان کا جائزہ لینے والے ہیں وہ دراصل کسی خوفناک سائیکولوجیکل تھرلر سے کم نہیں ہے۔ ہاں، کسی ہارر ناول جیسی لگتی ہے یہ کہانی۔ صحیح میں۔ تو یہ کہانی ایک انتہائی پرسکون، ہنستے بستے اور امیر خاندان سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسی فیملی جہاں سب اتنا پرفیکٹ تھا کہ لوگ ان کی آپس کی دوستی پر رشک کرتے تھے۔ اچھا۔ لیکن آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی دیکھنا ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی باتیں، گھریلو موازنے اور حسد کا ایک چھوٹا سا بیج پورے کے پورے خاندان کو آگ لگا کر راکھ کر سکتا ہے۔ اور اس مطالعے کی سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ یہ تباہی یہ کوئی دروازہ توڑ کر یا شور مچا کر نہیں آئی۔ ہاں بالکل، خاموشی سے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ خاموشی سے، میٹھی مسکراہٹوں اور میٹھے پکوانوں کے پیچھے چھپ کر اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ خطرے کے واضح نشانات ہوتے ہیں نا، ہاں ریڈ فلیگز ہوتے ہیں۔ صحیح، لیکن جب خطرہ اپنی ہی گھر کی چہار دیواری میں پل رہا ہو تو انسانی عقل کس طرح دھوکہ کھاتی ہے، یہ اس داستان کا مرکزی حصہ ہے۔ تو چلیے اس کہانی کی شروعات میں چلتے ہیں۔ بات ہے 2000 کی دہائی کی۔ کہانی سنانے والی، جنہیں ہم یہاں ایک مرکزی کردار کے طور پر دیکھیں گے، ان کی شادی انتہائی کم عمر میں ہوتی ہے۔ مطلب کتنی عمر ہوگی ان کی؟ قریباً 16-17 سال کی عمر۔ اوہ واو، بہت چھوٹی تھی وہ۔ بہت۔ اور کوئٹہ اور کراچی کے درمیان ان کی زندگی کسی حسین خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ گھر میں ساس، سسر، شوہر، ایک دیور اور ایک نند تھے، اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ان کا آپس کا رشتہ اتنا دوستی اور ہنسی مذاق پر مبنی تھا کہ لوگ انہیں مذاق میں ایڈمز فیملی کہتے تھے۔ ایڈمز فیملی، یہ حوالہ یہاں بہت گہرائی رکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں تو سمجھتی تھی یہ بس ایک مذاق ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس پر غور کریں تو ایڈمز فیملی کی خاصیت کیا ہے؟ وہ دنیا کی نظر میں عجیب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا آپس کا بانڈ انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ صحیح، ان کی یونٹی بہت سٹرونگ ہوتی ہے۔ بالکل۔ یہاں اس ٹرم کا مطلب یہ تھا کہ وہ روایتی ساس بہو یا دیور بھابھی کے رشتوں کی اس گھٹن سے آزاد تھے جو عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں ایک ازیومڈ ٹاکسیسٹی تو ہوتی ہے ان رشتوں میں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اس گھر میں دوستوں جیسا ماحول تھا۔ یہ ایک ایسی خوشحالی تھی جو عام طور پر باہر والوں کو ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ روایت سے بالکل ہٹ کر تھی۔ اور شاید یہی خوشحالی کسی کی نظر میں آ گئی، کیونکہ اس بے فکر زندگی میں 2008 میں ایک اچانک تبدیلی آتی ہے۔ دیور کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا۔ نند کی ایک دوست تھیں جو اکثر ان کے گھر آتی اور مختلف قسم کے میٹھے پکوان بنا کر لاتی تھیں۔ اس لڑکی کی طرف خاندان کا دھیان جاتا ہے۔ رائٹ، جو ٹپیکل طریقہ ہوتا ہے رشتوں کا۔ ہاں، لیکن یہاں سے جو واقعات سورس میں بیان ہوئے ہیں وہ انتہائی غیر فطری محسوس ہوتے ہیں۔ جب اس لڑکی کے گھر رشتے کی بات کی جاتی ہے تو لڑکی کی والدہ صرف آدھے گھنٹے بعد، جی ہاں آدھے گھنٹے بعد ہی تیار ہو کر لڑکے کو دیکھنے ان کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ ویٹ، آدھے گھنٹے میں؟ ہاں، اور دیکھتے ہی فوراً نکاح کی ضد شروع کر دیتی ہیں۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ رشتہ طے ہونے میں ہمیشہ ایک وقت لگتا ہے، مطلب دونوں خاندانوں کا ایک دوسرے کو جاننا ضروری ہوتا ہے نا؟ بالکل، پراپر بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن یہاں ایک عجیب سی جلد بازی تھی، جیسے کوئی شکار ہاتھ سے نکلنے کا ڈر ہو، اور اس جلد بازی سے بھی زیادہ خطرناک وہ واقعہ تھا جو نکاح کے فوراً بعد پیش آیا۔ ہاں، وہی واضح اعلان۔ سننے والوں کو شاید حیرانی ہو، پر سورس بتاتا ہے کہ لڑکی کی ماں نے کھلے الفاظ میں بڑی بہو یعنی ہماری نیریٹر ان کی ساس سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو ایسی ٹریننگ دے کر بھیجوں گی کہ لوگ اس گھر میں بڑی بہو کا نام لینا بھول جائیں گے۔
یہ واقعی کسی کو بھی دھنگ کر دینے والا بیان ہے۔ میں تو یہ پڑھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی بلڈنگ میں آگ لگی ہو اور فائر الارم پوری آواز میں بج رہا ہو، لیکن لوگ وہاں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہو کہ یہ آواز کیسی ہے بجائے باہر نکلنے کے۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ شکریہ۔ لیکن اس خاندان نے اپنی شرافت میں اس بیان کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا شرافت اور پازیٹیو سوچ کے نام پر ہم خود کو ایک ایسے بلائنڈ سپاٹ میں ڈال دیتے ہیں جہاں خطرہ سامنے ہونے کے باوجود نظر نہیں آتا؟ یہ بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے۔ دراصل شرافت بعض اوقات انسان کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ کیسے؟ جب انسان خود کسی کا برا نہیں سوچتا تو اسے دوسروں کی باتوں میں چھپے ہوئے زہر کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ لڑکی کی ماں کا یہ بیان کوئی فخریہ جملہ نہیں تھا، یہ باقاعدہ ایک اعلان جنگ تھا، ایک سائیکولوجیکل وار کا آغاز۔ ایگزیکٹلی۔ اس نے پہلے دن سے اس رشتے کو مقابلے کی شکل دے دی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے ذہن میں شادی کا تصور محبت اور سکون نہیں بلکہ جد و جہد اور قبضے کے طور پر فٹ کر دیا تھا۔ یعنی اسے یہ سکھایا گیا تھا کہ اس گھر کا حصہ نہیں بننا بلکہ وہاں پہلے سے موجود شخصیت کو مٹا کر اپنی جگہ بنانی ہے۔ صحیح کہا، اور اس سکھائی ہوئی نفرت کے نتائج بہت جلد سامنے آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہاں، شادی کے بعد نئی دیورانی نے واقعی عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر سورس میں ذکر ہے کہ وہ چھپکے سے بڑی بہو کے کمرے میں آتی اور ان کی بیڈ شیٹس تبدیل کر دیتی۔ بیڈ شیٹس؟ ہاں، بظاہر یہ ایک معمولی سی عجیب سی حرکت لگتی ہے، کوئی سوچے گا کہ شاید صفائی کا شوق ہے، لیکن اس کے پیچھے نفسیات کیا چل رہی تھی؟ کسی کے ذاتی کمرے میں داخل ہو کر ان کی چادر بدلنا۔ اگر ہم اسے نفسیاتی حوالے سے پرکھیں تو یہ ایک ٹیریٹوریل انویژن ہے۔ ٹیریٹوریل انویژن؟ تھوڑا واضح کریں۔ یعنی کسی کے ذاتی دائرے پر قبضہ کرنے کی کوشش۔ بیڈ شیٹس تبدیل کرنا کسی کے پرسنل سپیس میں دخل اندازی کرنے کی ایک غیر شعوری نشانی ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی اپنا کنٹرول دکھانا۔ بالکل، یہ بنا بولے جتانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پر اور اس گھر کے ہر کونے پر میرا اختیار ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اصل میں اس بڑی نفسیاتی جنگ کا حصہ تھیں جو اس دیورانی کے ذہن میں چل رہی تھیں۔ یہ تو بہت ڈیپ انالیسس ہے، اور اس آگ کو مزید ہوا دی ساس کے اس رویے نے جو ہمارے ساؤتھ ایشین معاشرے میں ایک انتہائی عام اور تباہ کن بیماری ہے۔ ہم موازنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، کمپیریزن۔ ساس کا مسلسل بڑی بہو کی تعریف کرنا اور نئی بہو کو اس سے سیکھنے کا کہنا، اس کے کھانوں کی، اس کے گھر چلانے کے طریقوں کی مثالیں دینا۔ یہ تو واقعی آگ پر تیل کا کام کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ساس کی نیت شاید ویسی بری نہیں ہوگی، لیکن انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ دراصل نئی آنے والی بہو کے اندر حسد کے بارود کو آگ دکھا رہی ہیں۔ یہ ہمارے کلچر کا ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ گھر کی بڑی خواتین اکثر اس موازنے کو ایک اعلی تعمیر یا موٹیویشن سمجھتی ہیں کہ شاید وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی سن کر۔ صحیح، انہیں لگتا ہے تعریف کرنے سے دوسری بہو بھی ویسا ہی بننے کی کوشش کرے گی، لیکن نفسیات کہتی ہے کہ جب آپ دو لوگوں کو ایک ہی چھت کے نیچے ایسے مقابلے میں ڈال دیتے ہیں تو وہاں محبت نہیں، صرف انسیکیورٹی جنم لیتی ہے۔ بہت زبردست پوائنٹ ہے یہ۔ دیورانی کے لیے یہ موازنہ ایک یاد دہانی تھی کہ وہ بڑی بہو جیسی نہیں ہے، اور اس ماں کی دی ہوئی ٹریننگ کے مطابق جب تک بڑی بہو وہاں ہے اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں بن سکتی۔ اور اس پریشر نے باقاعدہ جنون کی شکل اختیار کر لی۔ جب نئی دیورانی پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اس قدر ضدی ہو جاتی ہے کہ اسے ہر حال میں بیٹا چاہیے۔ بیٹا صرف سٹیٹس ہے لی؟ ہاں، جب ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ بیٹی ہوگی تو وہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے، اور اس قدر شدید انکار کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سورس کے مطابق وہ اس بچی کو دیکھنے تک سے انکار کر دیتی ہے۔ Oh my God، یہ تو ایکسٹریم ہے۔ اس کی ماں بھی اس وقت ان کے گھر آ کر پرماننٹ انٹرفیئرنس شروع کر دیتی ہے، ایک بچی کو صرف اس لیے ریجیکٹ کر دینا کیونکہ وہ لڑکی ہے۔ اگر ہم اسے ذہنی حوالے سے دیکھیں تو دیورانی نے اپنے بچے کی جنس کو بھی اس طاقت کی جنگ کا حصہ بنا لیا تھا۔ طاقت کی جنگ، صحیح ورڈ یوز کیا آپ نے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ سمجھایا جاتا ہے نا کہ بیٹا پیدا کرنا گھر میں اپنے مقام کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے۔ بچی کا انکار دراصل اس مشن میں ناکامی کا انکار تھا۔ یعنی اسے لگ رہا تھا کہ بیٹی پیدا ہونے سے وہ اس مقابلے میں پیچھے رہ گئی ہے۔ بالکل، یہ ایکسٹریم انسیکیورٹی اور ڈیلیوژن کی علامت ہے۔ ہیں تو دیورانی خصوصی طور پر ایک سویٹ ڈش صرف بڑی بہو کے لیے بناتی ہے۔ صرف ان کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں؟ جی، صرف ان کے لیے ایک مخصوص بول،
اس ڈش کو کھانے کے ٹھیک بعد نیریٹر کی حالت اس قدر اچانک بگڑتی ہے جس کا میں نے شروع میں حوالہ دیا تھا۔ ایک صحت مند جوان عورت کا وزن گر کر 52 کلو رہ جانا، یعنی اچانک سے جسم کا 90 سال کی بڑھیا کی طرح جھک جانا اور چہرے کی رنگت سیاہ پڑ جانا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک تھیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا میڈیکل سائنس میں اس اچانک تباہی کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ سائیکوسومیٹک رسپانس کا سوچ رہی ہیں؟ ہاں، کیا ذہنی تناؤ انسان کو اس قدر جسمانی طور پر تباہ کر سکتا ہے؟ اگر ہم پورے میڈیکل اور سائیکولوجیکل میکینزم کو سمجھیں تو ہاں، ذہنی تناؤ یا سائیکوسومیٹک کنڈیشنز میں جسم واقعی اپنے خلاف کام کرنا شروع کر سکتا ہے۔ کیسے؟ تھوڑا آسان لفظوں میں بتائیں۔ جب انسان مسلسل ایک شدید ڈر اور سٹریس کے ماحول میں رہتا ہے تو جسم میں کورٹیسول ہارمون کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس لگاتار فائٹ اور فلائٹ اسٹیٹ میں ہونے کی وجہ سے انسان کا ہضمے کا نظام مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس سے وزن گرتا ہے؟ بالکل، خوراک لگنا بند ہو جاتی ہے جس سے اچانک اور شدید وزن گرتا ہے۔ امیونٹی گر جاتی ہے، پٹھوں میں شدید کھچاؤ پیدا ہوتا ہے جس سے کمر کا جھک جانا اور درد کا آنا واقعی ممکن ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اچانک ہو سکتا ہے، راتوں رات یا چند دنوں میں؟ کیونکہ کراچی جیسے شہر کے اعلیٰ ترین ٹیسٹ میں کچھ تو سامنے آنا چاہیے تھا نا؟ یہی تو وہ پوائنٹ ہے جہاں میڈیکل سائنس خاموش ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ سائیکوسومیٹک بیماریوں کا اثر دھیرے دھیرے ہوتا ہے، لیکن جب حالات اتنی تیزی سے بگڑیں اور سارے ٹیسٹ بھی یہ کہیں کہ جسم کے اندر کوئی بیماری یا انفیکشن نہیں ہے تو انسان مجبوراً اندیکھے تصورات کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی پیرانارمل ایکسپلینیشنز۔ صحیح۔ جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تب انسان کا عقائد پر مبنی ذہن حرکت میں آتا ہے۔ اور سورس کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب میڈیسن فیل ہو گئی تو وہاں سے حقائق ایسے ہو جاتے ہیں کہ سنتے ہوئے کسی کی بھی روح کانپ جائے۔ مثلاً کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ایک روز جب نریٹر کے والد ان کے پاس آ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو سورس بتاتا ہے کہ نریٹر کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہو۔ آگ نکل رہی ہو؟ یہ تو شدید ریاکشن ہے۔ بہت شدید۔ پھر جب ایک روحانی باہر سے فون پر رابطہ کیا جاتا ہے تو اس نے ایک انتہائی غلیظ بات بتائی۔ کیا بات تھی وہ؟ اس نے کہا کہ ان پر ایک انتہائی گندی اور ناپاک چیز یعنی ان کے استعمال شدہ سینیٹری پیڈ کے ذریعے کالا جادو کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ تو مطلب کلچرل اور روحانی تحقیق کے مطابق جادو اور پیرانارمل حرکتوں میں ذاتی اور نجی اشیاء کا استعمال ہمیشہ سے سب سے خطرناک حملہ مانا جاتا ہے۔ واقعی مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ہاں، چاہے کوئی اسے حقیقت مانے یا صرف ایک تصور سمجھے، لیکن جو شخص یہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی نیت انتہائی سنگین ہوتی ہے۔ یعنی وہ پوری طرح تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ کسی کو صرف جسمانی تکلیف دینے کا طریقہ نہیں ہے، یہ سامنے والے کی روح، اس کی عزت اور اس کے وجود کی تہہ و بالا کرنے کی ایک بھیڑیا نما کوشش ہوتی ہے۔ یہ سن کر حیرت اور خوف دونوں ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اس مطالعے میں جو حیران کن واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ کسی خوفناک فلم سے کم نہیں لگتے۔ اور کیا واقعات تھے؟ کہانی کے مطابق دیورانی نے اچانک ایک دن بری باؤ پر چھری سے حملہ بھی کیا۔ ویٹ، لٹرلی چھری سے حملہ؟ جی ہاں، چھری سے۔ پھر گھر کی چھت پر مٹی کا ڈھیر ملنا جہاں تھوڑی دیر پہلے صفائی ہو چکی تھی، انڈے کے چھلکے ملنا اور کسی بڑے چیلز یا عقاب کے کالے پنجے ملنا۔ یہ سب تو کلاسک ڈارک میجک کی نشانیاں مانی جاتی ہیں۔ بالکل۔ پھر رات کے وقت ایک بہت بڑا کالا بلّا نظر آنا جس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ سرخ آنکھوں والا بلّا؟ اور سب سے دہشت ناک دعویٰ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں ایک کالی لمبی سانپ جیسی مخلوق آ کر ان کا گلا دباتی تھی اور باقاعدہ پیٹھ پر خون اور پنجوں کے نشانات چھوڑ جاتی تھی۔ نشانات بھی موجود تھے؟ ہاں، اس سب کو ہم ریشنلی کیسے سمجھیں؟ مطلب سائنس اس پر کیا کہتی ہے؟ ہمیں اسے دو مختلف زاویوں سے دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم اسے پیورلی ذہنی اور نفسیاتی لینس سے دیکھیں تو جب ایک انسان جیسا کہ باری بہو انتہائی شدید ٹراما، جسمانی تکلیف اور ذہنی تناؤ سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسے سلیپ پیرالیسس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اچھا، سلیپ پیرالیسس؟ ہاں، نیند کے دوران اعصابی فالج میں انسان کا جسم ہل نہیں سکتا لیکن ذہن جاگ رہا ہوتا ہے، اور اس حالت میں خوفناک وہم یا ہیلوسینیشنز آتے ہیں۔ سانپ جیسی مخلوق کا گلا دبانا یا سرخ آنکھوں والا بلّا، یہ سب سلیپ پیرالیسس کی ٹیکسٹ بک علامات ہو سکتی ہیں۔
لیکن وہ جو خون اور پنجوں کے نشانات تھے ان کا کیا؟ لیکن شدید پینک میں انسان خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے بغیر شعور کے. نائٹ ٹیررز میں ایسا ہونا ممکن ہے. صحیح، یہ تو ایک زاویہ ہو گیا، لیکن دوسرا زاویہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ چھت پر چھلکے ملنا یا چھری سے فزیکل حملہ کرنا تو وہم نہیں ہو سکتا نا؟ بالکل نہیں. دوسرا زاویہ دیورانی کے کردار پر روشنی ڈالتا ہے. چھری کا حملہ، چھت پر عجیب و غریب چیزیں رکھنا، یہ واضح کرتا ہے کہ دیورانی کا حسد اب ایک شدید obsession اور سائیکوسس میں تبدیل ہو چکا تھا. یعنی وہ پوری طرح پاگل پن کا شکار تھی. صحیح کہا. وہ کسی ایسی اندھی گلی میں نکل چکی تھی جہاں دوسرے کی جان لینا ہی اسے اپنا مقام حاصل کرنے کا واحد راستہ لگ رہا تھا. اور اس عمل میں سب سے اہم تفصیل سورس میں موجود ایک اور حقیقت ہے. کون سی حقیقت؟ دیورانی کی ماں نے اپنے ہی شوہر یعنی دیورانی کے والد پر بھی ماضی میں اسی قسم کا جادو کروایا تھا. اوہ ہاں، یہ ڈیٹیل تو واقعی رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے. سورس بتاتا ہے کہ اس عورت نے اپنے ہی شوہر کو اس قدر تباہ کیا کہ وہ بیچارے پاگل ہو گئے. صحیح. وہ سڑکوں پر کچرا چنتے تھے اور دیواروں پر عجیب و غریب چیزیں لکھتے تھے. اس کا مطلب ہے یہ ان کا آزمودہ ہتھیار تھا، ایک عادت تھی ان کی. ایگزیکٹلی. میرا ماننا ہے کہ یہ کوئی اچانک آیا ہوا غصہ نہیں تھا، یہ ایک بیہیویئر پیٹرن تھا. بیہیویئر پیٹرن؟ ہاں. جب ایک ماں اپنی بیٹی کو یہی طریقہ کار سکھاتی ہے کہ اپنے راستے کی رکاوٹ کو کیسے ہٹانا ہے تو اس بیٹی کے لیے تباہی پھیلانا ایک عام سی بات بن جاتی ہے. واقعی. یہ بتاتا ہے کہ معاشرے کی وہ سیاست جو میٹھے چاول اور کھانوں کے مقابلے سے شروع ہوتی ہے وہ کس طرح درندگی کی انتہا تک پہنچ سکتی ہے. یہ بہت دکھ کی بات ہے. یہ داستان واقعی سفر کرتی ہے حسد سے جنون تک اور پھر آخری حصے میں مکمل تباہی کی طرف. بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی سنانے والی جب بھی اس گھر اور ماحول سے دور اسلام آباد جاتی ان کی حالت بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی، ان کا جسم ٹھیک ہونے لگتا تھا. کیونکہ وہ اس ٹاکسک ماحول سے نکل آتی تھیں. ہاں، لیکن جیسے ہی وہ کوئٹہ واپس آتی تباہی دوبارہ شروع ہو جاتی. اسی دوران ان کا حمل یعنی مس کیریج ہو جاتا ہے. ان کا پسندیدہ کتا جس کا نام گلٹر تھا وہ اچانک مر جاتا ہے. یہ ساری باتیں نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ انوائرمنٹ ان کے لیے فلی ٹاکسک ہو چکا تھا. ان کا وہاں واپس جانا بالکل ایسا تھا جیسے کسی ایسے کمرے میں جانا جہاں پوائزن گیس بھری ہو، چاہے وہ سائیکولوجیکل پوائزن ہو یا اسپریچول. صحیح کہا. پھر 2014 میں نریٹر پر ایک اور قیامت ٹوٹتی ہے جب ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے کسی بھی بیٹی کے لیے. ایک بیٹی کے لیے اس کا باپ شاید سب سے بڑا سہارا اور ڈھال ہوتا ہے. اس حوالے سے ان کا نفسیاتی دفاع مزید کمزور پڑ گیا. واقعی ڈیفنس میکینزم کمپلیٹلی ٹوٹ گیا ہوگا. حالانکہ 2016 میں جب وہ اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ کراچی شفٹ ہوتی ہیں تو اچانک زندگی میں پھر سے بہار آنے لگتی ہے. اچھا، یعنی ایک امید کی کرن نظر آئی. ہاں، شوہر واپس پرانی طرح محبت کرنے لگتا ہے، خوشیاں لوٹ آتی ہیں. لیکن پھر ایک آخری وار ہوتا ہے. آخری وار؟ دیور اور دیورانی اچانک ان کے کراچی والے گھر آتے ہیں اور ایک رات کے لیے اپنی وہی بیٹی جسے ماں نے پیدا ہوتے ہی ٹھکرا دیا تھا ان کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں. اس واقعے کی ٹائمنگ بہت کروشل ہے. میں بتاؤں کیسے؟ جی بالکل بتائیں. جب شکار اپنی زندگی دوبارہ نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا تو حسد کرنے والا اس سکون کو برداشت نہیں کر پاتا. اس اچانک ملاقات اور بیٹی کو چھوڑنے کا کوئی بہت گہرا مقصد تھا. اور وہ مقصد صرف ایک ہفتے بعد سامنے آ گیا. کیا ہوا ایک ہفتے بعد؟ ٹھیک ایک ہفتے بعد بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بڑی لڑائی کے شوہر نے اچانک انہیں طلاق دے دی. او مائی گاڈ، یہ تو بہت اچانک تھا. یہ 2017 کی بات ہے. ایک ہستہ بستہ رشتہ جو 16-17 سال کی عمر سے شروع ہوا تھا پل بھر میں ختم کر دیا گیا. بہت افسوسناک ہے یہ. نریٹر کو گھر سے نکال دیا گیا اور ان کی پیاری بیٹی سے رابطہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا. اس صدمے نے انہیں اس قدر توڑ دیا کہ انہیں اٹھنے بیٹھنے کا ہوش نہ رہا. میں سمجھ سکتا ہوں، یہ صدمہ برداشت سے باہر ہوتا ہے. یہاں تک کہ سورس بتاتا ہے کہ انہیں پیمپرز پہننے پر مجبور ہونا پڑا. وہ ایک زندہ جاگتی لاش بن کر رہ گئیں. طلاق دینا اور ایک بیٹی کو ماں سے جدا کرنا کسی بھی عورت کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے. اگر ہم پچھلی ساری سچویشن کا تجزیہ کریں نا تو یہ سب اس سیاست کا فائنل ایکٹ تھا. فائنل ایکٹ یعنی گیم ختم؟ بالکل. دیورانی اور اس کی ماں کا اصل مقصد کیا تھا؟ بڑی بہو کو راستے سے ہٹانا اور گھر کی واحد ملکہ بننا. بظاہر انہوں نے یہ جنگ جیت لی تھی، بڑی بہو کو فارغ کروا دیا اور اپنا راستہ صاف کر لیا.
لیکن کیا واقعی یہ ان کی فتح تھی؟ اس کہانی کے آخری نتائج جو سورس میں درج ہیں وہ انسان کو ایک عجیب سے سکتے میں ڈال دیتے ہیں۔ آخر میں ہوا کیا ان لوگوں کے ساتھ؟ جس شوہر نے کسی کے شدید اثر یا دباؤ میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دی اور اسے گھر سے نکالا، سورس بتاتا ہے کہ آج وہ شوہر روتا ہے اور اپنا سر پیٹتا ہے کہ اس سے یہ کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ پچھتاوا جو بعد میں کسی کام کا نہیں ہوتا۔ بالکل، اور سب سے حیرت انگیز اور عبرتناک انجام اس دیورانی کا ہوا جس نے یہ سب کھیل رچا تھا۔ دیورانی کے ساتھ کیا ہوا؟ اچانک کسی دوائی، کسی سائیکیاٹرک میڈیسن کے ریاکشن کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اور اس موت کے حالات بھی عام نہیں تھے، رائٹ؟ بالکل نہیں، وہ موت ایسی حالت میں آئی جب وہ عورت گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اکیلی؟ کوئی نہیں تھا پاس؟ نہ اس کا شوہر اس کے پاس تھا، نہ اس کی بیٹی۔ اس نے جس گھر پر قبضہ کرنے کے لیے، جس تخت پر اکیلا بیٹھنے کے لیے ایک دوسری عورت کی زندگی عذاب بنا دی، آخر میں اس گھر میں اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی کہانی بالکل اکیلے پن میں ختم ہو گئی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تباہی کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی دوسرے کو جلانے کے لیے آگ لگاتے ہیں نا، تو یہ سوچنا بیوقوفی ہے کہ اس آگ کی تپش آپ تک نہیں پہنچے گی۔ واقعی حسد کی آگ سب کو جلاتی ہے۔ بالکل۔ اس پوری کہانی میں معاشرے کے لیے، بالخصوص ساؤتھ ایشین خاندانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ اور وہ سبق کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جیسے بہوؤں کے کپڑوں، ان کے پکوانوں، ان کے بچوں کا جو آپس میں موازنہ کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ ایک عام گھریلو معاملہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہی موازنہ ماؤں کو اور بیٹیوں کو اس قدر انسیکیور کر دیتا ہے کہ وہ کسی کی پوری زندگی نگلنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ جب ایک ماں اپنی بیٹی کے ذہن میں شادی کو ایک کمپینین شپ یا دوستی کی بجائے کسی دوسرے کی جگہ چھیننے کا ٹول بنا کر پیش کرتی ہے، تو وہ بیٹی کبھی اپنا سکون نہیں تلاش کر سکتی۔ کبھی نہیں۔ وہ مسلسل ایک پیرانویا، ایک جنگ کی حالت میں رہتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس کہانی میں دیکھا، اس جنگ نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ نیریٹر اپنی بیٹی سے جدا ہو گئی، شوہر پچھتاوے میں زندہ ہے، دیورانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور دیور اور اس کی بیٹی نے اکیلے پن اور صدمے کا سامنا کیا۔ اس فتح نے کسی کو ایک لمحے کی خوشی نہیں دی، بلکہ ہر رشتے کو، ہر مسکراہٹ کو خاک میں ملا دیا۔ حسد دراصل ایک ایسی تلوار ہے جس کی کوئی موت یعنی ہینڈل نہیں ہوتی۔ آپ اسے جس طرف سے بھی پکڑتے ہیں، سب سے پہلے آپ کا اپنا ہی خون بہتا ہے۔ ایک انتہائی گہرا اور دل دہلانے والا تجزیہ کیا آپ نے۔ اس سچی داستان نے واقعی ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے رویوں اور ان میں چھپے زہر پر واپس غور کریں۔ صحیح۔ آخر میں اس مطالعے کو ختم کرتے ہوئے سننے والوں کے سوچ وچار کے لیے ایک چبھاتا ہوا سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ضرور۔ جب انسان کسی دوسرے کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے کسی بھی انتہا تک چلا جاتا ہے، سب حدیں پار کر لیتا ہے، تو کیا وہ دراصل اپنی ہی آخری تباہی اور اپنی خودکشی کی بنیاد نہیں رکھ رہا ہوتا؟ جیسے اس کہانی میں آخر میں کوئی بھی نہیں جیت سکا، سب کچھ خاک ہو گیا۔ بالکل، کوئی فتح نہیں تھا۔ تو کیا واقعی اس دنیا میں حسد اور انتقام کا کوئی فاتح یا ونر ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہارنے کا ایک بہت ہی دکھ دائی اور الگ راستہ ہے۔ سننے والے اس پر سوچیں ضرور۔ آج کی اس گفتگو میں بس اتنا ہی۔